جہاں پہ تکفیر اتنی خطرناک ہے وہاں تکفیر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ تکفیر کہنا بالکل ممنوع ہے، کسی کو کافر کہنا بالکل ممنوع ہے. نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا. اگر تکفیر بالکل ممنوع ہوتی تو محدثین اور فقہا اپنی کتابوں میں یہ باب نہ باندھتے، یہ کتاب نہ لے کے آتے، باب الارتداد کا کتاب الارتداد. محدثین نے، فقہا نے، علماء نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ گفتگو کی ہے اس مسئلے کے اوپر. اور امام بخاری جناب اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا جن کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب علی جو ہیں یہ معبود ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو علم ہوا تو کہنے لگے لو کنت انا لما حرقتهم لان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه. کہ اگر میں جناب علی کی جگہ پہ ہوتا تو میں ان کو آگ میں نہ جلاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا عذاب دینے سے روکا ہے. آگ کا عذاب دینے کا حق صرف رب العالمین کو ہے، لیکن میں بھی ان لوگوں کو قتل کرتا، چاہے تلوار سے کرتا، قتل کرتا، اس لیے کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے، جو مرتد ہو جائے، جو دین اسلام سے خارج ہو جائے، اس کو قتل کر ڈالو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے تکفیر کا باب بالکل بند نہیں ہے، لیکن کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے اس کے اصول و ضوابط ہیں. اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضیوں نے کرنا ہے، یا اس کا فیصلہ ان علماء کرام نے کرنا ہے جن کو دین میں رسوخ حاصل ہے، جن کا علم بہت پختہ ہے، جو بہت تجربہ کار ہیں. میرے بھائیوں، اب میں ان اصول و ضوابط کی طرف آتا ہوں جن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کے آپ کسی کو، کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو یا کسی عمل کے کرنے والوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، یا کسی مخصوص آدمی کو نام لے کے کافر کہہ سکتے ہیں. تو تکفیر دو طرح کی ہے، ایک تکفیر مطلق، ایک تکفیر معین. تکفیر مطلق کا مطلب پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نام لیے بغیر کسی کو کافر کہنا. تو اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں؟ میرے بھائیوں، شریعت کی مخالفت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے آرڈر دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، آپ وہ نہ کریں، اس کو ترک کر دیں. اور شریعت کی مخالفت دوسرے اس طرح ہوتی ہے کہ جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیں. تو میرے بھائیوں، اگر شریعت کی مخالفت آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جن کاموں کے شریعت نے کرنے، جن کاموں کا کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ یہ کام کیا جائے، آپ اسے ترک کر رہے ہیں، تو آپ کی مخالفت کی طرف دیکھا جائے گا. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں لاتا جن کے اوپر ایمان لانے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو وہ کافر ہے. آپ حدیث جبریل کو جانتے ہوں گے جس میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کئی سوال کیے تاکہ صحابہ کرام دین سیکھیں، تاکہ صحابہ کرام علم سیکھیں. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے وجود کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے خالق مالک رازق ہونے کے اوپر ایمان لانا،
اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، اور تقدیر اچھی ہو یا بری ہو دونوں طرح کی تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ تو اگر کوئی آدمی میرے بھائیوں یہ 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان 6 کے 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے، جیسے یہ ملحدوں اور دہریوں کا عقیدہ ہے، تو میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک اور رازق نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا معبود برحق نہیں مانتا وہ کافر ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یا کوئی آدمی اللہ کے سارے فرشتوں کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتا، جیسے یہودی کہتے ہیں، وہ کافر ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان نہیں لاتا، تورات، زبور، انجیل کو آسمانی کتابیں نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے سب آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، جیسے عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ یا کوئی کہتا ہے آخرت کے اوپر میرا ایمان ہے لیکن عذاب قبر کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے، حوض کوثر کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ کافر ہے۔